بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں قاری محمد اویس اسلمی۔ ناظرین کرام، شعبہ حفظ کلاس کے طلباء کرام کا تجوید کورس جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے جو اسباق ہیں وہ 74 اسباق کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور 74واں جو ہمارا لیسن ہے وہ قواعد متفرقہ میں 5 نمبر پہ 5ویں نمبر پہ جو آتا ہے، آج اس کے متعلق تفصیل اور ڈیٹیل ہم کیا کریں گے، معلوم کریں گے، جانیں گے۔ تو طلباء کرام، آپ کی توجہ اس بورڈ کی طرف ہونی چاہیے، اور میں آپ کو جو سمجھاؤں گا اس میں آپ نے کیا کرنی ہے، خصوصی توجہ دینی ہے تاکہ آپ کو جلدی کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے بھی اس میں کیا کرنی ہے، خصوصی توجہ دینی ہے تاکہ آپ کو سیکھنے اور سمجھنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں گول دائرہ لکھا ہوتا ہے۔ گول دائرہ جب اوپر لکھتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف زائد ہے۔ یہ الف کیا ہے؟ زائد ہے۔ زائد کا مطلب یہ اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے سارے قواعد بتاتے ہیں کہ کون سی جگہوں پہ جو ہے نا وہ الف زائد ہوگا اور کون سی جگہوں پہ جو ہے وہ الف زائد نہیں ہوگا، کہاں پہ پڑھنا ہے اور کہاں پہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو آج آپ نے صرف یہی معلوم کرنا ہے، قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، جہاں پر بھی آپ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کوئی ایسا کلمہ دیکھیں گے جس کے الف کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، بنا ہوا ہے گول دائرہ، تو سمجھ جائیے کہ یہ الف زائدہ ہے۔ الف زائدہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہے؟ الف زائدہ کسے کہتے ہیں؟ الف زائدہ کہتے ہیں ایسی قرآن پاک کے مقامات جہاں پر الف کے اوپر کیا بنا ہوتا ہے، گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ الف کیا ہے، زائدہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل کچھ صورتوں میں انہوں نے کیا کر دی ہے، منحصر کر دی ہے۔ یعنی 1 صورت، 2 صورت، 3 صورت اور 4 صورتیں، ٹوٹل 4 صورتیں ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے کون سے ایسے کلمات ہیں جہاں پر الف زائد واقع ہوا ہے، اور الف زائد کون سا پڑھنا ہے اور کون سا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے، 6 کلمات ایسے ہیں قرآن پاک میں جہاں پر زائد الف کو وقف کی صورت میں تو کیا کریں گے، پڑھیں گے، لیکن ملانے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے، قواعد متفرقہ کا 5ویں نمبر پہ آتا ہے، قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں، اور جو زائد الف ہوتا ہے اس کو پڑھنے نہ پڑھنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان 6 کلمات میں، قرآن پاک کے یہ جو 6 کلمے ہیں، 1 2 3 4 5 6، یہ 6 کلمے ایسے ہیں جہاں پر بتایا گیا ہے کہ الف کو وقف یعنی ٹھہرنے کی صورت میں تو پڑھیں گے، لیکن آگے ملانے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ پہلی مثال کیا ہے، پار نمبر 15 سورہ کاف کی آیت نمبر 38، 38ویں جو آیت ہے پار نمبر 15 سورہ کاف کی، آتا ہے ثم سواک رجلا لکن، اگر لاکنہ پہ آپ وقف کریں گے تو پھر زائد الف کو پڑھیں گے، اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ سمجھ میں آ گیا۔ اب آ گیا پار نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 10، الظنون، الظنون، وقف کی صورت میں الف کو پڑھیں گے، وصل کی صورت میں الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، تو جب وقف کریں گے تو الف کو پڑھیں گے، جب ملائیں گے تو کیا کریں گے، پار نمبر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 10، ملانے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، وقف کی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقف کیسے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، وقف کی صورت میں آپ نے پڑھنا ہے، ظنونا لمبا کر سکتے ہیں، لیکن ملانے کی صورت میں اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو ناظرین اکرام، جو تیسرے نمبر پہ ہے الرسول، پار نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 66، 66ویں آیت میں یہ الرسول کا کلمہ کیا ہوا ہے، واقع ہوا ہے۔ تو اس کو وقف کی صورت میں تو پڑھیں گے، لیکن ملانے کی صورت، وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، جیسے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، تو وقف کی صورت میں پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں اس کو نہیں پڑھیں گے۔
جیسے اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا. ٹھیک ہے، تو ملانے کی صورت میں رسول لا نہیں کرنا، رسول لا بس. ٹھیک ہے، اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی طلباء کرام؟ ملانے کی صورت میں اس کو نہیں پڑھنا. آگے آ جاتا ہے السبیلا، یہ بالکل اگلی آیت ہے سورہ احزاب کی، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 67. ٹھیک ہے، اس کو بھی ملانے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، لیکن وقف کی صورت میں آپ نے پڑھنا ہے، ملانے کی صورت میں آپ نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، کیسے؟ یہ بالکل وہی آیت میں نے شروع کر دی، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا. تو وقف کی صورت میں اس کو پڑھیں گے، لیکن وصل کی صورت میں، لانے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. تو وصل کیا ہوگا؟ وصل ہوگا كبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. تو کیسے پڑھنا ہے؟ سورہ دہر میں قواریر کلمہ کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 2 بار آیا ہے. تو 2 بار آیا ہے تو پہلا اس سے کیا ہے؟ مراد ہے. ٹھیک ہے، اس میں وقف میں پڑھنا ہے، وصل میں نہیں پڑھنا. جو دوسرا قواریرہ ہے اس کو وصل وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھنا. پہلے کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا. وقف کریں گے تو قواریر را لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، الف پڑھیں گے، لیکن جب وصل کریں گے، ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. ٹھیک ہے، تو یہ قواریرہ کا کیا تھا؟ قاعدہ تھا. اور آنا آ گیا ہے 6 نمبر پہ کلمہ. یہ جہاں پر بھی آئے گا اس کو آنا ہی پڑھنا ہے، آنا نہیں پڑھنا. آنا ہی پڑھنا ہے، آنا نہیں پڑھنا. تو یہ تو تھا 6 کلمے جہاں پر زائد الف کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے، وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. آگے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قرآن پاک کے اس کلمے کو سلاسلہ. یہ بھی پارہ نمبر 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 4 ہے. تو سلاسلہ کو کہتے ہیں، وصل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وصل اور وقف دونوں صورتوں میں. چاہے تو آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے، الف زائدہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہتے تو نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو کیا ہے؟ اختیار ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. دونوں صورتوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. جیسے إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. اور وصل کی صورت میں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. تو یہ تھا دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کے اس کلمے کو آپ دونوں طرح کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. الف زائدہ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور الف زائدہ کو نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ کو اختیار ہے. چوتھے نمبر پہ، اب تیسرے نمبر پہ جو ہے نا یہ واقع ہے، لیکن ہم تیسرے نمبر پہ اس کو لے آئیں گے. ان کلمات میں زائد الف کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 علیکم الاناملہ. یہاں پر وقف وصل دونوں صورتوں میں الف کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آگے پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 49 اناسیہ. اناسیہ میں بھی انا کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. پارہ نمبر 23 سورہ زمر کی آیت نمبر 17 آیت کو کیا کرنا ہے؟ انا. یہ جتنے بھی کلمات ہیں، علیکم الاناملہ، اناسیہ، انابو، للانامی، من انابا، یہ جہاں پر بھی واقع ہوں گے تو ان کے الف کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے وقف وصل دونوں صورتوں میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. وقف وصل دونوں صورتوں میں پڑھنا ہے. تو ایسے ہم پھر اس کی جو ہے نا وہ تقسیم کر لیں گے. پہلی تقسیم کیا ہوگی کہ وہ مقام جہاں پر الف زائد کو وقف کی صورت میں تو پڑھیں گے لیکن وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. دوسری صورت کہ جہاں پر وصل وقف دونوں صورتوں میں نہیں پڑھیں گے. تیسری صورت جہاں پر وقف وصل دونوں صورتوں میں پڑھیں گے. چوتھی صورت کہ ایک ہی کلمہ ہے کہ جس کو آپ اختیار ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو وقف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وصل میں بھی کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. تو ناظرین اکرام، یہ تو الف زائدہ کے کیا تھا قواعد تھے جو میں نے آپ کے سامنے نہایت آسانی کے ساتھ کیا کیے پیش کیے.
امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ کو کیا ہوں گے، سمجھ آ گئے ہوں گے۔ دوسروں تک پہنچانا آپ کا یہ فرض ہے، لازم ہے آپ پر، آپ نے دوسروں تک بھی یہ انفارمیشن کیا کرنی ہے، شیئر کرنی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درستگی کے ساتھ اور قرآنی حروف کو عمدگی کے ساتھ اللہ پاک ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمارے اندر جذبہ پیدا فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم